دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی۔ پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرح حسب دستور لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے گھروں کو لوٹتے ہوں گے۔ بادشاہ اپنے تخت پر دراز ہوگا۔ وزیر تخت اور مزارات پر دراز ہوں گے۔ پولیس والے سب لوگ اپنے اپنے جگہ پر پہرہ دار ہوں گے۔ یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے بھی کسی شام بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسے ہی ایک شام آئے گی، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پر چھا جائے گی۔ پھر سورج اس طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغ اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چڑچڑاہٹ ہوگی۔ ہرنیں اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ ساتھ بہہ رہی ہوں گی۔ دریاؤں میں طغیانی حسب دستور موجود ہوگی۔ سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ مائیں بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی۔ مکھن کا پیڑا نکال کر روٹی اور ڈبل روٹی پر مکھن لگا رہی ہوں گی اور کوئی پراٹھا توے پر ڈالنے جا رہی ہوگی۔ ناظرین، دکان کھلی ہوگی، گاہک ایک قدم رکھا تو دکان نے مرحبا کہا۔ 10 میٹر کپڑا تہہ پایا، اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی۔ ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے۔ ادھر کاشتکار ہاتھ میں بلند بیج بکھیرے، ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب پتہ چلے، کب باجا بجے اور کب دلہا آئے۔ ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے۔ حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائیں گے، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، ہاتھوں سے مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کر بھاگے گی، دلہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی، لڑکے والوں کو گھوڑے پہ چڑھا ہوا دلہا بھول جائے گا، مراسیوں کو اپنے ڈول ڈھال بھول جائیں گے، سیاستدانوں کو اپنی سیاست بھول جائے گی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ خوفناک آواز خورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا۔ قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہولناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہ ماں جو چند لمحے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو غبارے کی طرح ہوا میں اچھال دے گی۔ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے؟ اللہ کے سوا آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار سنائی نہ دے رہی ہوگی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھیں گے، سنگ مرمر کی اینٹوں کو،
ادھرتا دیکھیں گے، اپنے تخت کے پردے پھٹتے دیکھیں گے، اپنے اسرے کو بکھرتا دیکھیں گے، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھیں گے، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھیں گے۔ تو پھر اللہ پاک فرمائے گا بھاگ نہ سکو گے آج، دکھاؤ آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ، آج تم نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے، آج موت نے سب کو اپنی انڈیل میں پیس کر رکھ دینا ہے، آج ساتوں آسمان کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے گا، میکائیل بھی مر جائے گا؟ یا اللہ ان کو تو بچا، ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ آج تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپی جا رہی ہیں، اور اللہ شان و بے نیازی سے کہہ رہا ہے کون باقی؟ اسرائیل کہے گا یا اللہ اوپر دو باقی، نیچے تیرا جبرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے گا مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے گا۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کوئی میرا شریک ہے تو آ کر دکھائے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، اس دن تنہا اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ رہے گا، اس دن پورا جہان ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس ٹوٹ جانے والے جہان سے عبرت لو، اللہ کے واسطے اس کا حرص چھوڑ دو، اس کے دیوانے نہ بنو۔ اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہے، اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناکیاں اور سسکیاں ہیں۔ اس دکان کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا، اس دکان کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی اماں مرتی ہی نہیں، ابا مرتا ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا کرے، دعا کرو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دعا کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی قیامت کے دن مغفرت فرما دے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تاکہ قیامت کا خوفناک منظر تم پر آسانیاں پیدا کر سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والدین رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔